أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. دوستوں اور بھائیوں، آج ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ آج ہمارے اس اسٹیج پر ہمارے خاص مہمان اور ہمارے اور آپ کی جانے پہچانی شخصیت شیخ محمد منیر قمر صاحب آج ہمارے پاس اپنے کچھ بیانات کے لیے آئے ہوئے ہیں. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ امن و شانتی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ آپ شیخ کی بات کو سنیں. اور آخر میں 3 انعامات بھی ہیں. شیخ سوال کریں گے اور اس کا جو لوگ جواب دیں گے وہ انعامات بھی ملیں گے ان لوگوں کو جو ہے. اس لیے میں شیخ سے گزارش کروں گا، اس لیے کہ ٹائم مختصر ہے ہمارے پاس، اس لیے میں گزارش کروں گا کہ شیخ صاحب آج اس آخری عشرے کے سلسلے میں آپ کے سامنے اپنی باتیں رکھتے ہیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، ہمیں اسلام جیسا دین دیا جس کے مقابلے میں دوسرا دنیا میں کوئی دین نہیں ہے. اور اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں بعض چھوٹے چھوٹے ایسے کام کرنے کی تعلیم دی ہے کہ اگر ہم وہ کام کرتے رہیں تو ہماری عمر جو چھوٹی سی ہے پہلے لوگوں کی نسبت، آپ کے علم میں ہے کہ پہلے لوگوں کی عمریں کسی کی 1000 سال، کسی کی 15 سال، کسی کی 800 سال. پہلے لوگوں کی عمریں بڑی لمبی ہوا کرتی تھیں. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے 950 سال وعظ کیا تھا. اب اتنی عمر کہاں ہے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دائیں بائیں لوگ 50 60 70 ایکسیڈنٹ سے تو چلو جوان بھی مر رہے ہیں، لیکن عموماً جو طبی موت ہے وہ 60 70 سال کی عمر میں ہو رہی ہے. اور اس بات کے بارے میں باقاعدہ آج سے 1500 سال پہلے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا کے گئے ہیں، اعمار امتی بین 60 و 70. میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. اب ظاہر ہے کہ ہمارے نبی کا ارشاد 100% برحق. ہمارا تجربہ ہے، آپ کا تجربہ ہے، آپ کا مشاہدہ ہے. آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ لوگ 60 70، آپ نے فرمایا بہت کم لوگ ہوں گے جو 70 سے آگے جائیں گے.
ہماری عمریں تو تھوڑی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ کام ایسے بتا دیے کہ اگر ہم وہ کرتے رہیں تو نیکیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے، گناہ سارے کے سارے ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ ان کاموں میں سے ایک کام جو آج رات بھی ہے اور آئندہ اور بھی 3 راتیں ہیں۔ آج رات جو ابھی سورج غروب ہونے کے ساتھ شروع ہو جائے گی، یہ ہوگی رمضان المبارک کی 23ویں رات، اور آگے 25، آگے 27 اور آگے 29، ایک رات گزر گئی ہے، وہ تھی 21۔ ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں لیلۃ القدر ہے، یا کسی ایک رات کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے، اور وہ لیلۃ القدر، قدر والی رات، یہ تو اس لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی قدر و قیمت والی رات ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اسے لیلۃ القدر قرار دیا۔ ایک یہ کہ اس میں، اس رات میں کیے گئے عمل کی قدر اتنی ہے کہ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا ہے، میں نے ابھی 3 آیتیں شروع کی سورۃ القدر کی پڑھی تھیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے میرے نبی آپ کیا جانیں کہ وہ قدر والی رات کیا ہے۔ اور تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے خود بتا دیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر والی رات 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، الف تو معروف ہے نا، یہاں رہتے ہوئے 1000، 500، 5000، یہ تو ہم آسانی سے جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ قدر والی رات 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے۔ اگر اس ایک رات کی عبادت ہم کر لیں تو اللہ رب العزت ہمیں 1000 مہینے سے زیادہ کی عبادت کا ثواب دے گا۔ اب آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ 1000 مہینہ کتنے سال کا ہوتا ہے، یا 1000 مہینے کے کتنے سال ہوں گے۔ آپ تقسیم کر کے دیکھیں، 1000 کو 12 پر تقسیم کریں، 83 سال اور 4 مہینے۔ ہماری عمریں کتنی ہوتی ہیں؟ 60 اور 70، لیکن ایک رات کی عبادت کا ثواب 83 سال اور 4 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس رات کو قدر والی رات قرار دیا ہے، جو اس آخری عشرہ میں ہے۔ اس آخری عشرے کی سب سے بڑی فضیلت ہی یہی ہے کہ اس میں یہ لیلۃ القدر ہے۔ اور لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا گیا، یا اس لیلۃ القدر کو اتنی عظمت، اتنی شان کیوں حاصل ہو گئی؟ ایک ہی سبب ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل کیا تھا۔ قرآن کریم جو ہم پڑھتے ہیں، ہماری کتاب ہے مسلمانوں کی، اس رات میں یہ کتاب اللہ رب العزت نازل کی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ ایک تو سبب یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ہمیں خود بتایا کہ یہ قدر والی رات ہے، اور قدر کا ایک معنی اور بھی ہے، اور وہ ہے تقدیر۔ تقدیر کہتے ہیں نا، میری قسمت میں یہ چیز نہیں، میری تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا۔ اس رات میں اللہ رب العزت اگلے سال کے، پورے سال کے کچھ فیصلے، حکیمانہ فیصلے جو ہیں، ان کو ایک فائنل شکل دیتا ہے۔ فیصلہ ہو چکا، قیامت تک کیا کچھ ہونے والا ہے اللہ رب العزت کے یہاں طے شدہ ہے، فیصلہ ہے، اور وہ ام الکتاب میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن ہر سال ان میں سے یوں سمجھیں کہ ایک سال کے تقدیر کے معاملات جو ہیں، یا اہم حکیمانہ فیصلے، اللہ رب العزت اس رات میں پھر سے علیحدہ کرتا ہے۔ اور اس بات کا پتہ اللہ رب العزت نے ہمیں سورۃ الدخان میں دیا۔ سورۃ دخان کے شروع میں اللہ رب العزت نے اسی قرآن کریم کے بارے میں فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو برکتوں والی رات میں نازل کیا ہے۔ لیلۃ القدر بھی یہ رات ہے، اور مبارک بھی یہی رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کننا منذرین یفرق فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا۔
فرمایا کہ ہمارے حکم سے اس رات میں کچھ حکیمانہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ حکیمانہ فیصلوں کی رات یا تقدیر کے لکھے جانے کی رات جو سال کی ہے، پوری نہیں، ایک سال کی جو آنے والا ہے، وہ یہ لیلۃ القدر ہے جو ابھی انہی 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہمارے یہاں پاکستان میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں کہتے ہیں کہ جو شب قدر ہے یا شب برات ہے 15 شعبان کی رات، یہ فیصلے اس میں ہوتے ہیں، موت کے فیصلے، حیات کے فیصلے، اس سال کے اندر کون مر جائے گا، اس سال کے اندر کس کے یہاں کیا بچہ پیدا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی رات، جبکہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان فیصلوں والی رات وہ ہے جس رات میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے، اور دنیا کا کوئی شخص نہیں مانتا کہ قرآن جو ہے وہ 15 شعبان کو نازل ہوا۔ ساری دنیا کو یہ یقین ہے کہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا، اور لیلۃ القدر کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر فرمایا کہ لیلۃ القدر آخری عشرہ میں ہے، اس عشرہ اخیرہ میں 10 راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا آپ ہمیں یہ لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے اپنے گھر سے باہر تشریف لا رہے تھے تاکہ مسلمانوں کو خوشخبری دوں کہ یہ رات کب ہے۔ باہر تشریف لا رہے ہیں، دیکھا کہ 2 مسلمان لڑ رہے ہیں، 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھگڑا ختم کرانے کے چکر میں تم ہٹ جاؤ، یہی ہوتا ہے نا، اس جھگڑے کو ختم کرنے کے چکر میں تھوڑا سا وقت وہاں گزر گیا، اور اللہ رب العزت کی حکمت تھی کہ آپ کے دماغ مبارک سے اس رات کی تعیین نکل گئی کہ وہ رات کون سی ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل جاتا کہ وہ رات کون سی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمارا تو مزہ ہو جاتا، ایک ہی رات میں پکے ہو جاتے کہ کچھ ہو نہ ہو اس رات کو ضرور عبادت کریں گے۔ اللہ کی یہ بھی حکمت ہے کہ رات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا دیا گیا تاکہ اس ایک رات کی عبادت کے علاوہ مسلمان دوسری راتوں کی بھی عبادت کر لیں۔ اب اسی رات کو پانے کے لیے ہم اعتکاف کرتے ہیں، سنت رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں، اور قیامت تک مسلمان اعتکاف کرتے رہیں گے۔ اس اعتکاف کی سنت کو پورا کرنے کا سبب بھی اصل میں یہی ہے کہ قرآن کریم کس رات نازل ہوا، اس 1000 مہینے سے بہتر رات کو ہم حاصل کر لیں۔ اور اعتکاف 10 دنوں کا اعتکاف سنت ہے، مسنون ہے، اور اگر کسی کو پاس زیادہ وقت نہیں ہے وہ 5 دن کا اعتکاف کر سکتا ہے، 3 دن کا اعتکاف کر سکتا ہے، حتیٰ کہ 1 دن کا، 1 رات کا اعتکاف بھی کر سکتا ہے۔ وہ رات 5 راتوں میں سے ایک ہے، لیکن 21، 23، 25، 27 اور 29 ان 5 میں سے ایک وہ رات ضرور ہے۔ کہا گیا کہ پورے 10 دن عبادت کرو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشرہ اخیر میں ہے، اور بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ عشرہ اخیر کی 10 ہی راتوں میں وہ گھومتی رہتی ہے، جب اللہ چاہتا ہے اس رات کو لیلۃ القدر کا مقام دے دیتا ہے، اور وہ ہم دیکھتے بھی ہیں، کسی ملک میں کبھی اور کسی ملک میں کبھی۔ ساری 10 راتوں کی عبادت کرنی چاہیے، اور اگر 10 کی نہیں تو کم از کم ان میں سے جو اہم ترین ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو وطر راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں 5، ان میں یہ رات ضرور ہے۔ اور اس سے بھی آگے بعض علماء نے کہا کہ سب سے زیادہ امید اس رات کے 27ویں رات میں ہونے کی ہے۔ 10 راتوں میں ایک لیلۃ القدر ہے، پھر فرمایا کہ 5 راتوں میں سے ایک لیلۃ القدر ضرور ہے، اور اہل علم نے کہا، اور اس کے بعض قرائن اور بعض دلائل بھی موجود ہیں کہ وہ رات 27ویں رات ہے، لیکن 27ویں رات کے بارے میں 100% نہیں کہا جا سکتا کہ وہ وہی ہے۔ آدمی سوچ لے کہ میں 21، 23، 25 چھوڑتا ہوں، 29 بھی چھوڑتا ہوں، میں صرف 27 میں جاگوں گا، عبادت کر لوں گا، لیلۃ القدر میری جیب میں، ایسا نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کو پانے کے لیے یہ 5 راتیں، لیکن زیادہ امید یہ ہے کہ وہ 27 میں ہوگی۔ اب اگر کسی سے پہلی رات نکل گئی، پچھلی اب 21 والی رات نکل گئی ہوگی کئی لوگوں سے، وہ کوشش کریں کہ 23 میں
23 والی کسی سے نکل گئی وہ کوشش کریں 25 میں، 27 میں کوشش کریں، 29 میں کوشش کریں۔ ان راتوں میں سے ایک رات یقیناً وہ لیلۃ القدر ہے جس کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے سے بھی زیادہ ہے۔ اسی رات میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم نازل کیا، اور اہل علم نے ایک نقطہ بیان کیا ہے، اور وہ آپ کے ذہن میں انشاءاللہ آسانی سے بیٹھ جائے گا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ انا انزلناہ لیلۃ القدر، یہ جو صورت ہے پوری، اس صورت کے الفاظ گنے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک ایک کر کے لفظ گنے، اور جب پہنچے ہیا حتی مطلع الفجر، ہیا ہے نا اس میں، ہیا حتی مطلع الفجر، کہ یہ رات مغرب سے لے کے طلوع فجر تک رہتی ہے۔ مغرب کی نماز سے لے کر ابھی آپ افطاری کریں گے، افطاری کے ساتھ ہی یہ رات شروع ہو گئی، اور اس کا وقت طلوع فجر تک ہے، یعنی فجر کی اذان سمجھیں، اذان کے قریب تک آپ مسلسل عبادت میں رہیں، درمیان میں تھوڑا سا آرام کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فجر تک آپ کھانا شہری کا کھائیں گے، یقیناً اس کے لیے تھوڑا سا فارغ ہو جائیں، اور اس سے پہلے یہ پوری رات رہتی ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا کہ ہیا حتی مطلع الفجر، جو ہیا لفظ ہے، ہیا ضمیر ہے لیلۃ القدر کی، کہ وہ رات طلوع فجر تک رہے گی۔ اب ہیا پہلے لفظ انا انزلناہ فی، پہلے لفظ سے لے کر ہیا 27واں لفظ بنتا ہے۔ حساب کتاب کے حساب تو آپ سمجھتے ہیں نا، پہلے لفظ سے لے کے ہیا 27واں لفظ ہے، ضمیر ہے لیکن 27واں لفظ بنتا ہے۔ اور یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے کہا گیا کہ وہ لیلۃ القدر طلوع فجر تک ہے۔ علماء نے کہا کہ یہاں بھی اشارہ موجود ہے کہ وہ لیلۃ القدر 27ویں رات میں ہے، لیکن بات پھر وہیں آ گئی کہ اشارہ، پکی بات یا 100% بات نہیں ہے کہ یہ لیلۃ القدر 27 میں ہے۔ لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ 21، 23، 25، 27 یہ جتنی بھی راتیں ہیں ان میں بھرپور کوشش کر کے عبادت کی جائے۔ اب ہمارے یہاں اعتکاف کی جو سنت ہے اس میں ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں، آپ بہو بیٹیوں والے، بہنوں والے ہیں، ماؤں والے ہیں، ہمارے یہاں پاکستان میں خواتین اپنے گھر میں اعتکاف گاہ بنا لیتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اعتکاف کے ساتھ مسجد کا لفظ دیا ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، سورۃ البقرہ میں آیت 183 سے لے کے 187 تک یہ مسائل سارے کے سارے رمضان المبارک کے اور روزے کے ہیں۔ ان کے درمیان میں دعا مانگنے کا مسئلہ بھی اللہ رب العزت نے رکھا، کیونکہ دعا کا روزے کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ کھلتے وقت، روزہ کھولنے سے پہلے، افطاری کے وقت مومن کی دعا اللہ قبول کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ روزے کا دعا کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے۔ روزہ کھولنے سے تھوڑا پہلے گپے مارنا، ٹیلی ویژن پہ نظر بٹھا کے بیٹھ جانا کہ ابھی اذان ہوئے گی، پتہ چلے گا ٹیلی ویژن ہمارے پر اذان ہونے والی ہے، اس سے پہلے ڈرامہ لگا ہوا، دعا کا وقت کہاں رہا؟ اہتمام کر کے افطاری سے 5-4 منٹ پہلے خاص طور پر کوشش کریں جو وقت مل جائے اس کو دعا میں گزاریں۔ اللہ رب العزت سے کچھ بھی مانگیں گے، اللہ رب العزت نے قبول کر لیا، وہ عطا فرمائے گا، وہ قادر ہے، قدیر ہے، ساری ملکوں کا مالک ہے۔ یہ جو 5-4 آیات ہیں رمضان اور روزے کے بارے میں، وہیں اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اعتکاف بیٹھا ہوا ہے تو وہ اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کر سکتا۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جبکہ تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اب اعتکاف کے ساتھ مسجد کا ذکر ہے۔ ہماری خواتین جو ہیں وہ اپنے گھر میں کسی کونے میں کپڑا لگایا اور اپنے لیے اعتکاف بنا لی، قرآن و سنت کی روح سے وہ شرعی طور پر اعتکاف شمار نہیں ہوگا، لیکن وہ بات ضائع نہیں جائے گی۔ اگر وہ 10 راتیں عبادت کرتی ہیں تو اس کا نام شرعی طور پر اعتکاف نہیں ہوگا، لیکن ان کی عبادت عند اللہ مقبول ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے گا۔
کیونکہ جس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے ہم مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، اسی لیلۃ القدر کو پانے کے لیے گھر میں بھی ہم عبادت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اپنے کمرے میں، اپنے ڈیرے پر 10 راتیں اگر ہم جاگتے ہیں، ان میں سے 5 راتیں جاگتے ہیں تو لیلۃ القدر یقیناً مل جائے گی۔ یہ شرط نہیں ہے کہ لیلۃ القدر صرف اسے ملے گی جو مسجد میں اعتکاف بیٹھے، لیلۃ القدر اسے ملے گی جو اپنی جگہ پر، اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں، اپنی ڈیوٹی پر، اپنے کھیت میں کہیں بھی اس رات عبادت کر لے گا، اسے وہ لیلۃ القدر مل جائے گی، اور 83 سال 4 مہینے سے زیادہ کا ثواب اللہ اسے عطا کرے گا۔ اعتکاف شرط نہیں، لیکن وہ شرعی اعتکاف نہیں ہوگا جو گھروں میں ہماری خواتین بیٹھتی ہیں۔ لہٰذا یہ بات ان کے علم میں دینی چاہیے کہ اگر وہ اعتکاف کے ان دنوں میں جو اپنے گھر میں بیٹھی رہتی ہیں اور پوری پابندیاں، ہمارے یہاں تو یہاں تک ہوتا ہے کہ شوہر کو نہیں دیکھ سکتی، گھر کے اندر شوہر موجود ہے، دیکھ بھی نہیں سکتی۔ آج ہی ہمیں کسی نے مسئلہ پوچھا کہ عورتیں گھر میں کل رات عورتیں جو گھر میں اعتکاف کرتی ہیں تو کیا شوہر کو دیکھ سکتی ہیں یا نہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کر رہے تھے، اعتکاف میں مسجد میں موجود تھے، اور آپ کی بیوی ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر سے ملنے کے لیے آپ کے پاس آئیں تو کیا آپ نے نقاب کیا ہوا تھا یا حضرت صفیہ رضی اللہ نے کہا نہیں، میاں بیوی تھے، ضروری بات تھی، گھر سے آ کے مسجد میں اعتکاف گاہ میں آ کے بات کر لی۔ آج تو بڑی آسانی ہے، شوہر اعتکاف بیٹھا ہوا ہے مسجد نبوی میں اور بیوی اپنے گھر میں ہے، جہاں کہیں ہے، اعتکاف کی حالت میں موبائل میں ٹیلی فون ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر بڑی اہم ضرورت ہے تو موبائل پہ بات کر کے مسئلہ یا بات پوچھ لیجئے، کوئی حرج نہیں، جانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس وقت موبائل نہیں تھے، آپ کی بیوی مسجد نبوی میں آپ سے ملنے آئیں، مل کر اپنی بات چیت کر کے جانے لگیں تو آپ انہیں الوداع کرنے کے لیے باہر تشریف لائے۔ 2 نوجوان انصاری نوجوان گزر رہے تھے، انہیں آواز دے کے بلایا، آؤ بھائی نوجوانوں بات سنو۔ آئے، کہا کہ یہ خاتون تمہاری ماں ہے، نبی کی بیویاں ہماری تمام مسلمانوں مومنوں کی مائیں ہیں یا نہیں؟ قیامت تک کے لیے آنے والے تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ فرمایا یہ تمہاری ماں ہے، تاکہ ان کے دل میں کہیں یہ نہ آ جائے کہ ہمارے نبی اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، عورتیں آ جا رہی۔ فرمایا یہ تمہاری ماں صفیہ ہے۔ تو وہ صحابی نوجوان تھے لیکن کہنے لگے یا رسول اللہ ہم آپ کے بارے میں اتنا برا گمان کریں گے؟ تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تم تو گمان کرو گے نہیں کرو گے، شیطان اتنا برا ہے کہ وہ تمہارے دماغ میں ڈال دے گا، کیونکہ شیطان ان الشیطان یجری فی الانسان کمجری الدم، انسان کے اندر شیطان کا چلن، اس کا گھومنا پھرنا، اس کا سرکولیشن بالکل اسی طرح ہے جس طرح کے جسم میں خون کا سرکولیشن، جسم کے ہر حصے میں خون دوڑ رہا ہے یا نہیں، مسلسل خون چلتا رہتا ہے، اسی طرح انسان کے جسم میں شیطان کا بھی مسلسل چلن رہتا ہے۔ فرمایا کبھی کسی کے دماغ میں ڈال دے کہ پتہ نہیں کون عورت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ملنے کے لیے مسجد میں آ گئی، ضروری بات کی گئی، اور گھر میں اگر کوئی عورت اعتکاف گاہ بنا کے بیٹھی ہے تو اس کو خطرہ ہے کہ میں شوہر سے ملنا بھی نہیں، شوہر کو دیکھنا بھی نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس اعتکاف میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کیونکہ وہ شرعی اعتکاف ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ عورت اکیلی ہے، چھوٹے چھوٹے گھر میں بچے ہیں اور شوہر ہے، اب شوہر بیچارہ بچوں کو پال رہا ہے 10 دن کے لیے اور بیوی اعتکاف بیٹھی ہوئی ہے، ان کے اعتکاف میں یہ پابندیاں نہیں ہیں۔ دن میں بچوں کا خیال رکھیں، بچوں کو کھانا کھلائیں، کوئی بھی حرج نہیں ہے، اور رات کو بیٹھیں عبادت کریں، اللہ رب العزت کی عبادت کریں گی تو اللہ رب العزت یقیناً انہیں لیلۃ القدر جو ہے وہ عطا کرے گا۔ یہ مسئلہ خواتین میں عام کرنا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں یہ بہترین موقع دیا ہے، اس رات میں یا ان راتوں میں قرآن کریم کی تلاوت کریں، اللہ رب العزت سے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، دوست و احباب کے لیے دعائیں مانگیے۔ نوجوان دعا مانگیں کہ اللہ انہیں نیک بیوی عطا کرے،
بڑے یہ دعائیں مانگے کہ اللہ انہیں نیک بہو عطا کرے، ہر طرح کی دعائیں مانگیں، اس رات میں اللہ دعائیں بھی قبول کرتا ہے، اور اس رات کی عبادت کو بھی اللہ رب العزت نے بڑی شان اور بڑی عظمت دی ہے، حتیٰ کہ اس رات کا نام ہی لیلۃ القدر ہے۔ اب میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، اور آپ کو یہ انعام جو رکھے ہوئے ہیں مرکز نے، شیخ عبدالسلام صاحب آپ کے لیے لائے ہوئے ہیں، اس میں یہ دیکھیں موبائل ہے نوکیا، اور یہ شاید دو گھڑیاں ہیں، اور تھوڑے سے ٹائم میں، کیونکہ ابھی 5-6 منٹ رہ گئے ہیں صرف روزہ کھلنے میں، ایک چھوٹا سوال کر لیتے ہیں آپ سے کہ سورۃ القدر کا وہ کون سا لفظ ہے جو 27ویں نمبر پر ہے؟ صرف ایسے ہاتھ دکھائیے، کون سا لفظ ہے 27ویں نمبر پر؟ مولانا آپ پوچھیے گا، یہ ہمارے قریب ترین ہیں، آپ بتا دیجیے۔ ہے یا ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ سب یہ تو تائید کر سکتے ہیں نا، جواب ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ لیجیے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہے جانے کی 2 وجہ میں نے ابھی ذکر کی ہیں کہ اس کو لیلۃ القدر یا قدر کا لفظ اس رات کے ساتھ کیوں ہے۔ 2 وجوہات میں نے بتائی ہیں، وہ 2 وجوہات کون سی ہیں؟ ابھی میرا خیال ہے بڑی دور تک جا کے وہ ہاتھ میں ایسے کریں، پہلے بالکل قریب سے لیا، اب سب سے دور سے لے لیں۔ آپ بتائیے اٹھ کے، ہاں قدر والی رات، ہاں تقدیر کی وجہ سے، صحیح کہا انہوں نے، قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے۔ ہاں جی، یہ آپ کا ہے، پہنچ جاتا ہے آپ کو۔ ابھی تیسرا چھوٹا سا سوال، اب کہاں سے کسی کو پوچھنا ہے، ہم نے پہلے تھوڑا تاڑ لے۔ 1000 مہینے کی عبادت کہاں ہے؟ یہ سال کتنے بنتے ہیں؟ فٹافٹ بتا دیجئے۔ ہاں؟ ابھی آپ میں سے سب سے چھوٹی عمر کا کون ہے؟ چلیے آپ بتائیے۔ ہاں پورا عدد بتا دیں تو انعام لے۔ آگے بھی تھوڑا میں نے بتایا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، سال تک تو پہنچ گیا، مہینے نہیں یاد رہے۔ نہیں میں نے سال ہی پوچھے ہیں صرف، لیکن پورا جواب ہو جاتا ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب کیا تھا؟ ڈنڈا، میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، عصا ہے۔ کہا ہے یا عصایا اتوکا علیہا واحش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری۔ سوال ایک چھوٹا سا پوچھا تھا، 4 جواب دیے، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ شاید ان کو 83 سال کے ساتھ 4 مہینے بھی یاد ہوں۔ تو آئیے، 83 سال صحیح ہے۔ ٹوٹل کتنے بنتے ہیں؟ 83 سال اور 4 مہینے۔ اللہ رب العزت سے اپنے لیے دعائیں کیجئے، ہمارے لیے بھی، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے، عزیز و اقارب کے لیے دعا کیجئے۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو اگلی جمعرات کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی، اور مولانا تو آپ کے پاس رہتے ہی ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ہمارے شیخ محترم کو، جنہوں نے آپ کے سامنے مختصر سے وقت میں اس آخری عشرے کی فضیلت اور لیلۃ القدر کے سلسلے میں جو باتیں ذکر کی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میں خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں لیلۃ القدر نصیب ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی آپ کو۔ محنت کے بغیر یہ رات حاصل نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کم سے کم جو آج کی رات، اس کے بعد 25ویں، پھر 27ویں، پھر 29ویں، ان کم سے کم 4 راتوں کے اندر جاگ کر کے اللہ کی عبادت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، سنن و نوافل کا اہتمام کر کے، یہ سارے عبادات انجام دے کر کے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کو ہمیں نصیب فرمائے، جس کا ثواب 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو، ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اور اب آپ دعا کریں، اور دائیں ہاتھ سے کھانا اور دائیں ہاتھ سے پینے کی سنت کو فراموش نہ کریں۔ شیطان کے بھائی نہ بنیں کہ بائیں ہاتھ سے کھائیں، بائیں ہاتھ سے پئیں، اس لیے آپ دائیں ہاتھ سے کھانے کی عادت ڈالیں، خود بھی، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کی عادت ڈالیں،
بلکہ لین دین کے اندر بھی دائیں ہاتھ کا اہتمام کریں، دائیں ہاتھ سے لینا اور دائیں ہاتھ سے دینا۔ اتنے دنوں سے کہنے کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بائیں ہاتھ ہی سے پیتے ہیں۔ یہ میرے دوستوں افسوسناک چیز ہے۔ شیطان کے بھائی ہمیں نہیں بننا چاہیے۔ شیطان بائیں سے کھاتا ہے، بائیں سے پیتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حساب سے ان کے امتی ہیں ہم، چونکہ اس لیے ہمیں ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرنا چاہیے، نہ کہ شیطان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ میں نے عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں رسول اللہ کے ہر سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم کریم آپ دعوانا رب العالمین۔ اور میں شیخ محترم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی اور آپ تمام لوگوں کی طرف سے۔ اللہ آپ کے علم و عمل میں، آپ کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسے شرف قبولیت بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔